السلام علیکم سبھی سننے والوں کو خوف کی دنیا میں خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ کم و بیش ہر انسان کی زندگی خواہشات کی نہ ختم ہونے والی دوڑ پر مشتمل ہوتی ہے۔ کسی کو اولاد نہ ہونے کا غم کھائے جا رہا ہے، جس کی اولاد ہے اسے اولاد نرینہ نہ ہونے کی خواہش کا ملال ہے، جس کی اولاد ہے انہیں ان کی فرما برداری پر شک ہوتا ہے۔ ان خواہشات کی تکمیل بعض اوقات ایسے روح فرسا واقعات کو جنم دیتی ہیں جن کے متعلق سوچ کر ہی دل کانپ اٹھتا ہے۔ ایک ایسی ہی خواہش نے دل دہلا دینے والے واقعے کو جنم دیا۔ یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے۔ خبیث گورکن۔ جمن کی خواہشات کا سلسلہ اتنا دراز نہیں تھا جو کسی گھناؤنے عمل کا باعث بنتا۔ اس نے تو اپنی زندگی اور خواہشات کی طرح اس خواہش کا بھی گلا دبا رکھا تھا، لیکن اس کی دبی ہوئی خواہش کبھی کبھی سر ابھارنے کی کوشش ضرور کرتی تھی۔ یہ ایک فطری خواہش تھی۔ وہ شادی کر کے اپنا گھر بسانا چاہتا تھا، لیکن ستم ظریفی یہ تھی کہ خوبصورت ہونا تو دور کی بات تھی، وہ قبول صورت بھی نہیں تھا۔ سر چھلے ہوئے انڈے کی مانند، ناک کی جگہ دو گہرے غار نما سوراخ، چہرے پر چیچک زدہ داغ تھے۔ اس قدرتی بدصورتی کی بدولت لوگ کم ہی اس سے بات چیت کرنا پسند کرتے تھے۔ سونے پر سہاگا، اس کا ذریعہ معاش بھی اس قابل نہیں تھا کہ کوئی اس سے راہ رسم بڑھانے کی کوشش کرتا۔ وہ ایک گورکن تھا جس کا کام انسانوں کی آخری آرام گاہ کا بندوبست کرنا تھا۔ وہ ایسا بخیر و خوبی کرتا رہتا اگر وہ واقعہ وقوع پذیر نہ ہوتا۔ خیر، اب واقعے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ وہ اس دن اپنے کام میں نہایت تندی کے ساتھ مصروف تھا۔ قبر تقریباً تیار تھی۔ وہ ایک خوبصورت اور جوان سالہ لڑکی کی قبر تھی۔ جمن اکثر اسے گاؤں کی گلیوں میں گھومتے پھرتے ہوئے دیکھا کرتا تھا۔ کیا لاجواب حسن کا مجموعہ تھا! سر و قد، غلافی آنکھیں، رس بھرے ہونٹ اور قیامت ڈھاتے ہوئے جسم کے نشیب و فراز، وہ مکمل قیامت تھی۔ وہ اسے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے رہنے کے بعد سرد آہ بھرنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ جمن عمر کے اس حصے میں قدم رکھ چکا تھا جہاں صنف مخالف کی قربت نہ ملنے کی بدولت بے حد تشنگی اور الجھن پیدا کرتی ہے۔ وہ اکثر اس لڑکی کو دیکھ کر سوچتا تھا کہ خدا نے اسے حسن و جمال کی دولت سے مالا مال کر رکھا ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر اسے خوبصورت نہ سہی قبول صورت ہی بنا دیتا۔ اپنی بدصورتی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے کبھی جدوجہد نہیں کی تھی۔ وجہ اس کی فطری شرم و حیا تھی۔ بات کرنا تو دور کی بات، وہ اشارہ کرنے کو بھی معیوب خیال کرتا تھا۔ اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ یہ وجہ بھی شادی میں تاخیر کا باعث بن رہی تھی۔ بات ہو رہی تھی پریوں جیسے حسن کی ملکہ لڑکی کی۔ اس کا نام شازیہ تھا۔ کچھ عرصہ بیماری میں مبتلا رہنے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ گاؤں میں اموات کا سلسلہ نہ ہونے کے برابر تھا، اس لیے قبرستان کا واحد گورکن ہونے کے باوجود بھی وہ نہایت غربت کی زندگی گزارنے پر مجبور تھا۔ لڑکی کی موت سے جہاں اسے بے انتہا دکھ ہوا تھا، وہاں اس بات کی تسلی بھی ہوئی تھی کہ آج کی رات وہ پیٹ بھر کر کھانا کھا سکے گا۔ شازیہ کے لواحقین صبح سویرے اسے قبر کھودنے کا معاوضہ دے گئے تھے اور جمن صبح سے کام کی تکمیل میں لگا ہوا تھا۔ دوپہر تک قبر مکمل ہو گئی۔ شام کو لڑکی کا جنازہ قبرستان کے قریب واقع مسجد میں پڑھایا گیا۔ اس شام آسمان پر سیاہ گھنیرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ شاید وہ بھی شازیہ کی جوان موت پر نوحق نہ ہونے کے لیے بے تاب تھے۔ ماحول پر سوگوار سی خاموشی طاری تھی۔ جمن بھی غم زدہ تھا۔ اس کی حسرت اور خواہش شازیہ کی صورت میں دم توڑ چکی تھی۔ شاید اسی وجہ سے وہ شازیہ کے جنازے میں موجود تھا۔ جنازہ پڑھنے کے بعد جب شازیہ کے بے جان وجود کو لحد میں اتارنے کے بعد
مٹی کو قبر میں پھینکا جانے لگا، تب اس ہولناک واقعے کا سبب بننے والے 500 کے نوٹ نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ قبر میں مٹی ڈالتے ہوئے کسی شخص کی جیب میں سے نکل کر گرا تھا۔ اس شخص کے متعلق جمن کو معلوم کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اتنی بڑی رقم گاؤں کے چوہدری کے علاوہ اور کسی کی جیب میں نہیں ہو سکتی تھی۔ آسمان پر چھائے ہوئے بادلوں کی وجہ سے وہ نوٹ کسی کی نگاہوں کا مرکز نہ بن سکا، اور تیزی سے گرتی ہوئی مٹی نے بھی اسے گاؤں والوں کی نظروں سے چھپانے میں اہم کردار ادا کیا۔ لوگ عجلت کے عالم میں شازیہ کو دفنانے کے بعد موسم کے بگڑتے ہوئے تیوروں کو دیکھتے ہوئے گھروں کا رخ کرنے لگے۔ جمن بھی قبرستان میں بنے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلا آیا۔ رات 9 بجے کے بعد وہ لالٹین اور کدال اور بیلچہ ہاتھوں میں تھامے کمرے سے باہر نکلا اور شازیہ کی قبر کی طرف چلا آیا۔ بارش نے ماحول کو جل تھل کر کے رکھ دیا تھا، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ 500 کے نوٹ کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار تھا۔ قبر کے قریب پہنچنے کے بعد اس نے کدال کو ہوا میں بلند کیا اور نہایت تندہی کے ساتھ قبر کھودنے لگا۔ پہلے سے کھدی ہوئی قبر کو دوبارہ کھودنے میں اسے 10-15 منٹ صرف ہوئے، لیکن نوٹ کو تلاش کرنے میں آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ نوٹ کے ملتے ہی اس کا چہرہ خوشی کی بدولت بقع نور بنا ہوا دکھائی دینے لگا۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا 500 کا نوٹ تھا، جسے استعمال میں لا کر وہ اپنی بہت سی خواہشات کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکتا تھا۔ حقیقتاً وہ 500 کا نوٹ شازیہ کے مردہ جسم کا مرہون منت تھا۔ نوٹ کو جیب میں ڈالنے کے بعد اس نے سوچا کہ قبر کو برابر کرنے سے پہلے شازیہ کو سلام عقیدت پیش کرنا چاہیے۔ اس نے آگے بڑھ کر لحد کے سامنے لگی ہوئی پتلی اینٹوں کو اکھاڑ دیا اور لالٹین کی روشنی میں لحد کا جائزہ لیا۔ لڑکی کا نازک وجود کفن میں لپٹا ہوا ابدی نیند سویا ہوا تھا۔ اس نے سر کے پاس بندھی ہوئی کپڑے کی پٹی کو کھولا اور چہرے کے اوپر سے کفن کو ہٹایا۔ اسے خوف کا شدید احساس ہوا، لیکن اس نے جلد ہی اپنی کیفیت پر قابو پا لیا۔ شازیہ کا چہرہ اس کے بالکل سامنے تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ ابدی نیند کے بجائے وقتی نیند سو رہی ہو۔ اس کا چہرہ گلاب کی مانند کھلا ہوا تھا۔ وہ ٹکٹکی باندھے اس معطر گلاب کو دیکھنے لگا۔ اچانک تیز ہوا کی وجہ سے کفن کا بیشتر حصہ پیچھے کی طرف سرک گیا اور ایسا منظر وقوع پذیر ہوا جو جمن نے اپنی تمام زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں گھوم کر حلقوں سے باہر نکلنے لگیں۔ باہر بجلی چمکی اور جمن گھبرا کر قبر سے باہر نکل آیا۔ وہ گیلی زمین پر لیٹ کر ایسے سانس لینے لگا جیسے دل کا مرض اپنے آخری وقت کے سانس پورے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ قبرستان سنسان پڑا تھا اور کسی شخص کے قبرستان میں آنے کی امید نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد اس کی حالت متوازن ہو گئی، لیکن اب دماغ غیر متوازن ہونے لگا تھا۔ وہ اپنی دم توڑتی ہوئی خواہش کو پورا کر سکتا تھا۔ وہاں اسے منع کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ ایک ایسے گھناؤنے عمل کا مرتکب ہونے کے متعلق سوچ رہا تھا جس کے متعلق اگر گاؤں والوں کو بھنک بھی پڑ جاتی تو وہ اسے زندہ درگور کرنے سے گریز نہ کرتے، لیکن گاؤں والوں کو کون بتاتا؟ مردہ تو شکایت لگانے سے رہا۔ ہاں، اس گھناؤنے عمل کی بدولت اس کی آخرت ضرور خراب ہو سکتی تھی، لیکن آخرت کے متعلق اگر لوگ سوچنے لگتے تو گناہوں کا تو کلا کما ہو کر رہ جاتا۔ بہرحال اس پر شیطان غالب آ چکا تھا، اس لیے دوبارہ قبر میں اتر گیا اور شازیہ کے کفن میں لپٹے ہوئے وجود کو سنبھالے قبر سے باہر نکل کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ 2 دن اس کی زندگی کے ناقابل فراموش دن تھے۔ ان دنوں کے دوران وہ روح و آگہی کی ایسی منزلوں کو عبور کر چکا تھا جن کے متعلق اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اور اس تمام عمل کے متعلق گاؤں والوں کو شک بھی نہیں ہو سکا، اس لیے اس کا حوصلہ بلند ہونے لگا۔
وہ شازیہ کے مردہ جسم کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا۔ تیسرے دن اس کا جسم گلنے سڑنے لگا اور اس کا کمرہ بدبو سے بھر گیا۔ مجبوراً اسے لڑکی کے جسم کو واپس قبر میں منتقل کرنا پڑا، لیکن اب اسے اس کی عادت پڑ گئی تھی۔ ایک ہفتہ بے چینی کے عالم میں گزر گیا۔ چھوٹے سے اس گاؤں میں شرح اموات کا سلسلہ نہ ہونے کے برابر تھا، اور جمن کے لحاظ سے موت کا ہونا بہت ضروری تھا۔ کافی سوچ و بچار کے بعد آخر کار اس نے مسئلے کا حل تلاش کر ہی لیا، اور اگلی رات 12 بجے کے قریب گھر سے نکل کر گاؤں کی طرف چلا آیا۔ گاؤں کے کتوں کی چیخ و پکار نے آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا۔ وہ ان باتوں سے بے نیاز چہرے اور جسم کو سیاہ چادر میں چھپائے چلتا رہا۔ ایک کچے گھر کے سامنے رک کر اس نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ وہاں آوارہ کتوں کے علاوہ اور کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وہ احتیاط کے ساتھ دیوار پھلانگ گیا اور مکان کے صحن میں اتر گیا۔ صحن کے بالکل سامنے برآمدہ تھا۔ برآمدے میں 4 پائیوں پر رحیم بخش اور اس کا مختصر گھرانہ سویا ہوا تھا۔ تمام دن کی تھکا دینے والی مشقت کے بعد وہ سب دنیا مافیا سے بیگانہ نیند نشے میں دھت تھے۔ رحیم بخش کی 17 سالہ لڑکی کمرے کے دروازے کے پاس چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ جمن نے شلوار میں اڑسا ہوا چاقو باہر نکالا اور آگے بڑھ کر لڑکی کے منہ پر ہاتھ رکھنے کے بعد اس کے دل پر پے در پے وار کرنا شروع کر دیے۔ چارپائی پر شدید ہلچل کے آثار پیدا ہوئے۔ جمن کے ادھیڑ عمر ہاتھوں میں اتنا دم خم موجود تھا کہ وہ کسی معصوم اور نازک لڑکی کو اپنی گرفت میں تھام سکتا، لیکن اس وقت معاملہ کچھ اور تھا۔ وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی، اور زندگی کو بچانے کے لیے انسان عام انسانوں کی نسبت زیادہ اور بھرپور جدوجہد کرتا ہے، اور پھر تکلیف کی شدت بھی اسے پاگل کر کے رکھ دیتی ہے۔ لڑکی کی جدوجہد اور جمن کی گھبراہٹ نے حالات کو خراب کر دیا، اور وہی ہوا جس کا جمن کو ڈر تھا۔ لڑکی کی ٹانگ دوہری ہو کر جمن کے پیٹ میں لگی، اور جمن دوہرا ہو کر رہ گیا۔ اس کا ہاتھ لڑکی کے چہرے پر سے ہٹ گیا۔ لڑکی گلا پھاڑ کر چیخنے چلانے لگی۔ برآمدے میں ہلچل مچ گئی۔ جمن نے گھبرا کر فرار ہونے میں عافیت جانی۔ دیوار پھلانگ کر جب وہ باہر نکلا تب گاؤں لڑکی کی دردناک چیخوں سے گونج رہا تھا۔ اس نے اندھا دھند قبرستان کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ گھروں کے دروازے کھلنے سے پہلے وہ گاؤں کی حدود سے باہر نکل جانا چاہتا تھا۔ اس کے کپڑے خون آلود تھے۔ اگر کوئی اسے اس حلیے میں دیکھ لیتا تو فوراً جان لیتا کہ وہ قتل کر کے فرار ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایسی نوبت نہیں آئی، اور وہ قبرستان میں داخل ہو گیا۔ گھر میں قدم رکھنے کے فوراً بعد اس نے خون آلود کپڑے اتار پھینکے، پھر پانی کے ساتھ انہیں دھونے لگا۔ چونکہ خون تازہ تھا اس لیے بآسانی کپڑوں سے اتر گیا۔ اب اسے شدت کے ساتھ اس وقت کا انتظار تھا جب گاؤں والے رحیم بخش کی لڑکی کو دفنانے کے لیے قبرستان کا رخ کرتے، اور وہ قبر کھود کر اسے اپنے کمرے میں لے آتا۔ دوسرے دن گاؤں کے چوپال میں ہنگامی صورتحال دکھائی دی۔ گاؤں کے سرکردہ افراد لوگوں کے ہجوم میں سر جوڑے بیٹھے تھے۔ باہر گرج چمک کے ساتھ بارش ہو رہی تھی، لیکن چوپال کا ماحول گرم تھا۔ آج سے قبل ایسی گھناؤنی واردات گاؤں میں پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ رحیم بخش ایک کونے میں سر کو دونوں ہاتھوں میں تھامے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر افسردگی کے تاثرات تھے۔ اس کی لڑکی کا نام نازیہ عرف نازو تھا، اور وہ شدید زخمی ہونے کے بعد بستر پر مجبور و لاچار پڑی تھی۔ گاؤں کے بوڑھوں کا خیال تھا کہ یہ عشق معشوقی کا معاملہ ہے، لیکن اس بات میں رتی برابر بھی شک کی گنجائش نہیں تھی کہ نازو پاک دامن اور نہایت شرمیلی لڑکی تھی۔ لیکن گاؤں کے لڑکوں پر بھروسہ کرنا بے وقوفی تھی۔ یہ ہو سکتا تھا کہ ان میں سے کسی نے یہ حرکت کی ہو۔ رحیم بخش ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ اس کی زخمی لڑکی پر کیچڑ اچھالا جائے، لیکن حالات کے آگے مجبور و لاچار تھا۔
اس لیے بے بسی کے ساتھ گاؤں والوں کی گفت و شنید سننے کے لیے بے بس بیٹھا تھا۔ طوفانی بارش کی وجہ سے قاتل کے قدموں کے نشانات دھل کر رہ گئے تھے، ورنہ اب تک گاؤں کا کھوجی قاتل کی جائے پوشیدہ تک پہنچنے میں کامیاب ہو چکا ہوتا۔ رحیم بخش کے گھر والوں میں سے کوئی بھی قاتل کو دیکھ نہیں پایا تھا، اس لیے معاملہ ٹامک ٹوئیوں کی حد تک محدود ہو کر رہ گیا۔ ایسے عالم میں گاؤں کے کمہار نے کھڑے ہوتے ہوئے پراسرار لہجے میں بوڑھوں کو بتایا کہ وہ بارش ہونے سے قبل گزشتہ کئی راتوں سے گاؤں کی گلیوں میں ایک ایسی عورت کو پھرتے ہوئے دیکھ رہا ہے جس کے ہاتھوں میں گز بھر بڑی چھری پکڑی ہوتی ہے اور وہ چیختے چلاتے ہوئے کھیتوں کی طرف بھاگ جاتی ہے۔ چوپال میں سراسیمگی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ ایک بوڑھے نے اسے ڈانٹتے ہوئے بیٹھنے کے لیے کہا۔ اس کے خیال میں وہ بلا وجہ خوف و ہراس پھیلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہر گاؤں میں چند ایسے افراد موجود ہوتے ہیں جو بلا وجہ پراسراریت پھیلانے کے لیے بے دریغ جھوٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ بوڑھوں کے خیال میں گاؤں کا کمہار ان میں سے ایک تھا۔ چوپال کے آخری حصے کے ایک کونے میں جمن بھی سمٹا سمٹایا بیٹھا تھا۔ وہ حالات کی جانکاری کے لیے چوپال میں آیا تھا۔ کمہار کے بیٹھنے کے فوراً بعد وہ کھڑا ہو گیا اور بوڑھوں سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، میرے خیال میں کمہار کی باتوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ وہ جھوٹ نہیں کہہ رہا۔ چند روز قبل میں نے بھی اس عورت کو قبرستان کا رخ کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں چاقو تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک لڑکی کی قبر میں گھس کر نگاہوں کے سامنے سے اوجھل ہو گئی۔ میں نے قبر کے قریب جا کر دیکھا تو وہ مکمل طور پر بند تھی۔ اس روز کے بعد میں نے اسے متعدد بار گاؤں کے قبرستان میں گھومتے ہوئے دیکھا، لیکن اس نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی۔ چوپال میں سناٹا طاری ہو گیا۔ گاؤں والوں کے ساتھ بوڑھوں کی بھی بولتی بند ہو گئی۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد ایک بوڑھے نے سرسراتے ہوئے لہجے میں جمن سے پوچھا، کیا تم اس کا حلیہ بیان کر سکتے ہو؟ وہ یقیناً کوئی چڑیل ہوگی۔ جمن نے زور زور سے سر کو اثبات میں ہلایا، پھر حلیہ بیان کرنے لگا۔ اس کے کالے سیاہ بال غیر معمولی طور پر بڑے تھے۔ میں صحیح طرح دیکھ نہیں پایا، لیکن میرے اندازے کے مطابق وہ زمین کو چھو رہے تھے۔ اس کی آنکھیں حلقوں سے باہر گردش کر رہی تھی، دانت ہونٹوں سے باہر تھے۔ وہ جانوروں کی طرح چیخ و پکار کر رہی تھی۔ گاؤں کے چوپال میں استغفر اللہ کی خوفزدہ آوازیں ابھرنے لگیں۔ کمہار نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے جمن کے بیان کردہ حلیے کی تائید کی، اور بوڑھوں نے آپس میں صلاح مشورے کے بعد مغرب کے بعد لوگوں کو گھروں سے باہر نہ نکلنے کی تاکید کرتے ہوئے عجلت کے عالم میں چوپال کو ختم کر دینے کا حکم دیا۔ جمن کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ آ گئی۔ سب کچھ حسب منشا ہوا تھا، وہ ایسا ہی چاہتا تھا، لیکن کھوجی والی بات اس کے دماغ میں کھٹک رہی تھی۔ آئندہ کے لیے اسے اس بات کا خیال رکھنا تھا کہ قتل کے دوران اس کے قدموں کے نشانات زمین پر نہ رہنے پائیں۔ وہ پاؤں پر کپڑا باندھ کر ایسا کر سکتا تھا، اس لیے خاموشی کے ساتھ اپنے کمرے میں چلا آیا اور نازوں کے مرنے کا انتظار کرنے لگا۔ مناسب طبی امداد میسر نہ آنے کے باوجود وہ 2 دن تک زندگی اور موت کی جنگ میں مبتلا رہی۔ آخر کار اس پر موت طاری ہو گئی۔ اس دن جمن کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ صبح سویرے اس نے نازوں کی قبر کا انتظام کیا۔ قبر کھودنے کا معاوضہ اسے پیشگی ادا کر دیا گیا تھا۔ جنازے کے بعد نازوں کو قبر میں دفنا دیا گیا۔ موسم کھل چکا تھا، بادل آسمان سے ہٹ گئے تھے، تیز دھوپ قبرستان کا محاصرہ کیے ہوئے تھی۔ لوگوں کے واپس جانے کے بعد جمن نے 8 بجے تک انتظار کیا، پھر لالٹین اور بیلچہ اٹھائے قبر کی طرف چلا آیا۔ گاؤں کے رہائشیوں نے سرعام گھروں سے باہر نکلنا ترک کر دیا تھا۔ خوف و ہراس کی چادر نے گاؤں کو لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ حالات جمن کے حق میں موافق ثابت ہو رہے تھے۔ اس نے قبر کھودی اور کفن میں لپٹی لاش کو کاندھے پر ڈال کر کمرے کی طرف آ گیا۔ کفن خون کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا۔ جمن نے سوچا کہ یہ بہتا ہوا خون کباب میں ہڈی ثابت ہو سکتا ہے۔ آئندہ اسے صنف نازک کے سر یا گلے پر وار کرنا ہوگا۔
سر پر پٹی باندھ کر خون کے دورانیے کو روکا جا سکتا ہے، لیکن سینے پر پٹی باندھنا ممکن نہیں۔ بہرکیف وہ 2 دن نشے کی حالت میں گزر گئے۔ لاش کے گلنے سڑنے سے پہلے وہ اسے دوبارہ قبرستان میں دفنا آیا، لیکن ان کچھ دنوں کے دوران اس کی نیند میں کمی ہو گئی تھی۔ کم و بیش ایک ہی طرح کا خواب اسے پریشان کیے ہوئے تھا۔ وہ خواب میں شازیہ کو اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھتا۔ وہ بے تکلفی کے ساتھ جمن کے پاس چارپائی پر بیٹھتے ہوئے کہتی، پیارے جمن، کیا تم میرے ساتھ قبرستان تک چلو گے؟ دیکھو، انکار مت کرنا، میں تم سے بہت سی امیدیں وابستہ کر کے آئی ہوں۔ قبر میں بہت تنہائی ہے اور تم میری اس تنہائی کو ختم کر سکتے ہو۔ اپنے اس وجود کو مٹی میں مل جانے دو، ورنہ مجھے تنہائی کو ختم کرنے کے لیے کوئی اور حربہ استعمال کرنا ہوگا۔ اب اٹھو اور میرے ساتھ چلو، ورنہ بات کے اختتام پر وہ دھمکی آمیز نگاہوں سے جمن کی طرف دیکھتی تو جمن کو ایسا محسوس ہونے لگتا جیسے شازیہ کی نگاہیں اس کے جسم کے آر پار ہوتی چلی جا رہی ہوں۔ وہ اپنے آپ کو بے حد مجبور اور لاچار محسوس کرنے لگتا۔ پھر نہ چاہنے کے باوجود بھی وہ اٹھ کر کھڑا ہوتا اور کوئی بھی بات چیت کیے بغیر شازیہ کے ساتھ قبرستان کی طرف چل دیتا۔ شازیہ قبرستان میں ایک کھدی ہوئی قبر کے پاس جا کر رک جاتی تھی۔ جمن اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ شازیہ کی اپنی قبر تھی، نہ جانے کون اسے کھود دیتا تھا۔ وہ مڑ کر تفہیمی نگاہوں سے شازیہ کی طرف دیکھنے لگتا۔ وہ مسکراتے ہوئے کہتی، جمن، قبر میں اترو اور لیٹ جاؤ۔ تمام زندگی لوگوں کی قبریں کھودتے کھودتے تم تھک چکے ہو۔ اب تمہیں کچھ آرام کی ضرورت ہے، اور یہ آرام تمہیں قبر میں ہی میسر آ سکتا ہے۔ جمن انکار میں بہت کچھ کہنا چاہتا، لیکن اس کی زبان گنگ ہو کر رہ جاتی۔ اسے اپنے حلق میں سوئیاں چبھنے کا احساس ہونے لگتا۔ وہ بہت کچھ کہنے کا ارادہ رکھنے کے باوجود بھی کچھ کہہ نہیں پاتا تھا اور خاموشی سے قبر میں اتر کر لحد میں لیٹ جاتا تھا۔ شازیہ کے قہقہے اسے لحد میں صاف سنائی دیتے تھے۔ پھر اچانک ہی اس کی آنکھ کھل جاتی تھی۔ آنکھیں کھولنے پر وہ کمرے کو اندھیرے میں ڈوبے ہوئے پاتا۔ اسے کچا کمرہ قبر سے کم دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ چارپائی سے اتر کر ایک طرف پڑی ہوئی لالٹین کو روشن کر دیتا۔ باقی ماندہ رات لالٹین کے پاس بیٹھے ہوئے گزر جاتی۔ اس متواتر دکھائی دینے والے خواب کے بعد وہ 1 ہفتہ کمرے میں بند رہا۔ نہ جانے وہ کیسا خواب تھا جو اسے روزانہ ہی دکھائی دیتا تھا۔ پریشانی کی بدولت اس کی خوراک میں بھی خاطر خواہ کمی واقع ہوئی۔ وہ دن بدن اپنے آپ کو کمزور محسوس کرنے لگا۔ تاہم 1 ہفتے کے بعد خواب دکھائی دینا بند ہو گیا۔ خوف دور ہوا۔ تب ایک دفعہ پھر اسے نشے کی طلب محسوس ہوئی اور وہ گاؤں کی گلیوں میں شکار کی تلاش میں گھومنے لگا۔ نجمہ، خالدہ، زرینہ نہیں، روبینہ ٹھیک تھی، لیکن خوبصورت ہونے کے علاوہ روبینہ کا گھرانہ بہت بڑا تھا۔ یہ طوالت اس کی خواہش کے لیے نقصان دہ تھی۔ اسے تو ایسے گھرانے کا انتخاب کرنا تھا جس میں افراد کی تعداد کم سے کم ہو، تاکہ دشواری کا باعث نہ بن سکے۔ اس لحاظ سے سائرہ بہتر تھی۔ اس کا گھرانہ 2 افراد پر مشتمل تھا، ایک سائرہ اور دوسری اس کی ماں، جس کو گاؤں والے خالہ زینب کہہ کر پکارتے تھے۔ ان دونوں کے آگے پیچھے اور کوئی نہیں تھا۔ جمن نے مختصر سوچ و بچار کے بعد اپنے فیصلے پر حتمی مہر ثبت کر دی اور مطمئن انداز میں قبرستان میں واقع کمرے میں چلا آیا۔ بہت کم لوگ سائرہ کی کہانی سے واقف تھے، جن میں سے ایک اس کی ماں اور دوسری گاؤں کی دائی آصفہ تھی۔ سائرہ امید سے تھی اور خالہ زینب اس کام کو خاموشی کے ساتھ ختم کروا دینا چاہتی تھی۔ قصہ کچھ یوں تھا کہ شوہر کی وفات کے بعد خالہ زینب نے سائرہ کو ماں اور باپ دونوں کا پیار دینے کی کوشش میں بگاڑ دیا تھا۔ انہوں نے اس کی ہر خواہش کو حرف آخر کا درجہ دیا، حالانکہ ان کے حالات اس قابل نہیں تھے کہ ان فضولیات کا باعث بن سکتے۔ لیکن اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے خالہ نے جہاں سے بھی ہو سکا اس کی خواہشات کو پورا کیا۔ لیکن سائرہ نے جب اپنی آخری خواہش کا اظہار نعیم سے شادی کی صورت میں کیا تو خالہ نے صاف انکار کر دیا۔ نعیم بہت اچھا اور سلجھا ہوا لڑکا تھا،
لیکن اس کا گھرانہ قابل قبول نہیں تھا۔ اس کا باپ ہر قسم کا نشہ کرتا تھا۔ نشہ کرنے کے بعد وہ اپنی بیوی کو گاؤں والوں کے سامنے پیٹتا تھا۔ وہ شراب بھی پیتا تھا اور اکثر راتیں چودھری کے اڈے پر گزارتا، جہاں شراب اور شباب ایک معمول کی بات سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ ان باتوں کی وجہ سے اس گھرانے کو گاؤں والے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے۔ ماں کے انکار نے سائرہ کی زندگی میں زلزلے کی سی کیفیت طاری کر دی۔ اس انکار سے قبل اس کی پہلے کوئی خواہش رد نہیں کی گئی تھی۔ یہ انکار اس کے لیے چیلنج ثابت ہوا اور وہ ماں کے منع کرنے کے باوجود بھی نعیم سے ملتی رہی۔ ماں صبح چودھری کی حویلی میں کام کرنے چلی جاتی اور سائرہ صبح سے شام تک نعیم کے ساتھ رنگرلیاں مناتی، اور اس تنہائی کے لمحات کے دوران سائرہ کا پاؤں بھاری ہو گیا۔ ماں کو پتہ چلا تو اس نے گھر میں ہنگامہ برپا کر دیا، سائرہ کو جان سے مار دینے کی دھمکی دی اور نعیم کو برا بھلا کہا، لیکن سائرہ کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ اس نے ہٹ دھرمی سے ماں کو دھمکی دی، اگر اس کی شادی نعیم سے نہ کی گئی تو وہ خودکشی کر لے گی، اور اگر اسے خودکشی کرنے سے روکا گیا تو وہ تمام گاؤں والوں کو اپنے ہونے والے بچے کے باپ کے نام سے آگاہ کر دے گی۔ ماں پریشان ہو گئی۔ لڑکی کے خطرناک تیوروں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے ایک ہفتے کی چھٹی لی اور دن رات سائرہ کے گرد منڈلانے لگی۔ وہ دائی سے کئی 100 روپے کے عوض اس کام کو انجام تک پہنچانے کا معاوضہ طے کر چکی تھی۔ اب اسے صرف مناسب وقت کا انتظار تھا۔ دوسری طرف سائرہ نے ماں کے اس حفاظتی اقدام کو اپنے پاؤں کی زنجیر جان کر انتہائی اقدام اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ ماں کے تمام دن گھر رہنے کی وجہ سے اس نے دن کے قریب نعیم سے ملنا ترک کر دیا، لیکن رات گہری ہونے کے بعد ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ چلتا رہتا۔ نعیم اسے قریبی اسپتال سے نیند کی گولیاں لا کر دے دیتا تھا اور سائرہ ان گولیوں کو دودھ کے بڑے گلاس میں ڈال کر ماں کو پلا دیتی تھی۔ خالہ کے بے ہوش ہو جانے کے بعد وہ دونوں تمام رات مکان کی چھت پر گزارتے۔ وہ اکثر اپنے مستقبل کے لیے پریشان رہتے تھے۔ اس پریشانی کا حل انہوں نے فرار کی صورت میں تلاش کیا۔ فرار کے لیے مناسب اقدامات کا ہونا ضروری تھا۔ خالہ کے پاس تمام عمر کی جمع پونجی موجود تھی، اس پر قبضہ کرنا مشکل نہیں تھا۔ کچھ رقم اور 2 عدد سونے کے جھمکے لوہے کی پیٹی میں رکھے تھے۔ چند کپڑے اور ضرورت کا مختصر سا سامان سائرہ نے پوٹلی کی صورت میں باندھ لیا اور فرار کے لیے رات 12 بجے کا وقت مقرر کیا۔ اس رات سائرہ نے عام مقدار سے کچھ زیادہ گولیاں دودھ میں ملانے کے بعد ماں کو پلا دی۔ مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے دودھ کا ذائقہ کسی حد تک بدل گیا تھا، تاہم خالہ زینب نے اسے محسوس نہیں کیا اور بے سدھ ہو کر چارپائی پر لیٹ گئی۔ 12:30 بج گئے، لیکن نعیم کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ سائرہ کو اس پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ نعیم ایک لاپرواہ فطرت کا مالک تھا، لیکن اتنے نازک موڑ پر یہ لاپرواہی خطرے کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی تھی۔ پھر دھڑام کی آواز کے ساتھ کوئی صحن میں کودا۔ اس نے سختی کے ساتھ اپنی آنکھیں بھینچ لیں اور اسے دل میں کوسنے لگی، اب بھلا دیوار کود کر آنے کی کیا ضرورت تھی، جب دروازے کی کنڈی کو وہ پہلے ہی کھول چکی تھی۔ اس کی سوچ ابھی مکمل بھی نہیں ہونے پائی تھی کہ کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے سختی کے ساتھ بھینچ دیا۔ وہ جمن تھا۔ منہ پر ہاتھ رکھنے کے بعد اس نے چاقو کی دھار کو سائرہ کے گلے پر پھیر دیا۔ سائرہ نے چیخنے کی کوشش کی، لیکن جمن کے مضبوط ہاتھوں میں کسمسا کر رہ گئی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ جمن نے گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ اس کی توجہ سائرہ پر سے وقتی طور پر ہٹ گئی۔ سائرہ نے گرفت کو ڈھیلا محسوس کرتے ہی اپنے منہ کو آزاد کیا اور درد بھری آواز میں چیخنے چلانے لگی۔ جمن نے گھبرا کر ساتھ والی چارپائی پر لیٹی ہوئی خالہ زینب کے وجود کی طرف دیکھا۔ ان کا جسم ساکت تھا۔ چیخ و پکار کے باوجود بھی حرکت کے آثار پیدا نہیں ہوئے۔ ابھی وہ اپنے اگلے لاحق عمل کے متعلق سوچنے بھی نہیں پایا تھا کہ مکان کا دروازہ جھٹکے کے ساتھ کھلا اور نعیم صحن میں داخل ہوا۔
جمن سائرہ کو چھوڑ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ سائرہ کا جسم پانی سے باہر نکلنے والی مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ نعیم نے صورتحال کا مختصر جائزہ لینے کے فوراً بعد جمن پر چھلانگ لگا دی اور اسے پکڑتا ہوا صحن کی دیوار تک لے آیا، پھر تابڑ توڑ مکے برسانا شروع کر دیے۔ حواس باختہ جمن خاموشی کے ساتھ مار کھا رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں سے چاقو نکل کر زمین پر گر گیا۔ نعیم نے آگے بڑھ کر خون آلود چاقو کو ہاتھ میں اٹھایا اور جمن کے جسم پر وار کرنے کی کوشش کی۔ جمن نے دونوں ہاتھوں سے اس کے چاقو والے ہاتھ کو تھام لیا اور اسے دوسری طرف دھکیلنے کی کوشش کرنے لگا۔ مکان کے باہر گاؤں والوں کی آوازیں سنائی دیں اور وہ صحن میں داخل ہو گئے۔ کچھ مردوں نے نعیم کو اپنے قابو میں کیا اور باقیوں نے جمن کو بازو کے پاس سے پکڑ لیا۔ اتنی دیر میں سائرہ دم توڑ چکی تھی۔ خالہ زینب کے وجود میں بھی حرکت کے آثار نہیں تھے۔ دوسری صبح گاؤں کے پنڈال میں تمام گاؤں کے مرد اور عورتیں جمع تھیں۔ ان کے چہرے پر تأسف کی پرچھائیاں رقص کر رہی تھیں۔ سائرہ کی موت کے علاوہ خالہ زینب بھی جاں بحق ہو گئی تھیں۔ قریبی اسپتال کے ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ ایسا نیند کی گولیاں زیادہ مقدار میں کھانے کی وجہ سے ہوا ہے۔ گاؤں کے رہائشی اس بات سے آگاہ تھے کہ خالہ زینب نیند کی گولیاں استعمال نہیں کرتی تھیں، اور اگر غیر معمولی حالات کی وجہ سے کرنے بھی لگی تھی تو انہیں گولیاں کون لا کر دیتا تھا؟ اسپتال کے کمپاؤنڈر سے جب گولیوں کے متعلق پوچھا گیا تو اس نے نعیم کے متعلق انہیں بتا دیا۔ نعیم سے پوچھ گچھ کرنے پر محبت کا تمام معاملہ سامنے آ گیا۔ تب دائی نے خاموش رہنا بہتر نہ جانا اور سائرہ کے کرتوت سے گاؤں والوں کو مطلع کر دیا۔ بازی پلٹ کر نعیم کے خلاف ہو گئی، لیکن سوچنے کی بات یہ تھی کہ اس تمام معاملے کے درمیان میں جمن کا کردار کیا تھا۔ پنڈال میں نعیم کے ساتھ ایک کونے میں جمن بھی سر جھکائے کھڑا تھا۔ گاؤں کے ایک بوڑھے نے اس سے مخاطب ہوتے ہوئے رات کو سائرہ کے گھر میں گھسنے کی وجہ دریافت کی۔ سائرہ اور نعیم کے معاملے سے تمام گاؤں والے واقف ہو گئے تھے۔ وہاں جمن کو بھی کسی حد تک حالات سے آگہی تھی، اس لیے وہ مکار صورت بناتے ہوئے بولا، حضور، میں قسمت کا مارا بلا وجہ معاملے کا حصہ بن کر رہ گیا۔ میرا ان سب سے کوئی تعلق نہیں۔ مجھے خالہ زینب نے رات کو گھر آنے کے لیے کہا تھا۔ وہ نو مولود کی لاش کو خاموشی کے ساتھ قبرستان میں دفن کرانے کا پیشگی معاوضہ بھی دینا چاہتی تھی، لیکن نعیم نے سائرہ کے ساتھ مل کر خالہ زینب کو گولیوں کی زیادہ مقدار دودھ میں ڈال کر دے دی اور وہ موقع پر ہی چلی گئی۔ قتل والی رات جب میں نے خالہ کے گھر کا رخ کیا تو نعیم وہاں پہلے سے موجود تھا۔ وہ سائرہ کو بھگا کر لے جانا چاہتا تھا، لیکن سائرہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ ان کے درمیان تلخ کلامی بڑھتے ہوئے ہاتھا پائی کی طرف بڑھنے لگی۔ میں مکان کی دیوار پر چڑھ کر سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ نعیم نے جب جیب سے چاقو باہر نکالا تب میں نے سائرہ کو بچانے کی کوشش کی، لیکن اس خبیث نے چاقو کی دھار کو سائرہ کے گلے پر پھیر دیا اور وہ ہلاک ہو گئی۔ جناب، میرا اس معاملے کے ساتھ رتی برابر بھی تعلق نہیں پایا جاتا۔ میں بے قصور ہوں۔ جمن خاموش ہو گیا۔ بوڑھے نے نعیم کی طرف دیکھا۔ سائرہ کی موت کے بعد سے نعیم اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ وہ گمسم کھڑا حیرت بھری نگاہوں سے گاؤں والوں کی طرف دیکھتا رہا۔ چند لمحوں کی غور و فکر کے بعد نعیم کو تمام کیے دھرے کا قصوروار ٹھہرا کر پولیس کے حوالے کر دیا گیا اور جمن کو باعزت بری کرنے کے بعد پنڈال کو برخاست کر دیا گیا۔ سائرہ کو جمن کے کمرے کے قریب خالی جگہ پر دفنا دیا گیا۔ اس واقعے کے بعد جمن نے دل میں تہیہ کر لیا کہ آئندہ وہ کماری لڑکیوں کو نشانہ بنانے کے بجائے شادی شدہ کی طرف زیادہ توجہ دے گا۔ وہاں جنجال کا خطرہ کم سے کم ہوتا ہے۔ اس رات جب جمن نے کمرے کے قریب واقع سائرہ کی قبر کا رخ کیا تو وہاں نعیم کو بیٹھے ہوئے پایا۔ آسمان ایک دفعہ پھر بادلوں کے گھیرے میں تھا۔ کسی وقت بھی بارش ہونے کا امکان تھا۔ نعیم ماحول سے اتنا بیگانہ تھا کہ اسے جمن کی آمد کی قطعاً خبر نہ ہوئی۔ حیرانگی کی بات یہ تھی کہ نعیم کو پولیس گرفتار کر کے لے گئی تھی
اگر اسے وقتی طور پر پولیس والوں نے رہا کر بھی دیا تھا تو رات کو اس پہر وہ سائرہ کی قبر کے پاس بیٹھا ہوا کیا کر رہا تھا؟ جمن نے آگے بڑھ کر نعیم کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ نعیم کے جسم میں ہلکی سی جنبش پیدا ہوئی اور وہ سرگوشی بھرے لہجے میں بولا، جمن، تم مجھ سے سائرہ کو نہیں چھین سکتے، وہ سو رہی ہے، جب اٹھے گی تو ہم یہاں سے دور چلے جائیں گے۔ کڑاکے کی آواز کے ساتھ بجلی چمکی۔ قبرستان کا ماحول مختصر لمحے کے لیے روشن ہوا، اور اس مختصر وقت کے دوران جمن نے دیکھا قبریں پھٹ رہی تھیں اور مردے باہر نکل کر سائرہ کی قبر کا رخ کر رہے تھے۔ ان مردوں کے درمیان میں شازیہ اور نازو کے چہرے بھی دکھائی دے رہے تھے۔ ابھی جمن سنبھلنے بھی نہیں پایا تھا کہ گڑگڑاہٹ کی آواز کے ساتھ نعیم کے آگے بنی ہوئی سائرہ کی قبر بھی پھٹ گئی اور اندر کفن میں لپٹا ہوا لاشا باہر نکلنے لگا۔ نعیم اسے سہارا دے رہا تھا۔ قبروں سے نکلنے والے مردے جمن کا نام لے کر اسے پکار رہے تھے، پیارے جمن، تمہارا آخری وقت آ گیا ہے۔ آج سے پہلے تم نے ہمیں قبروں میں دفنایا تھا، آج ہم تمہیں دفنائیں گے، ہمارے پاس آؤ۔ جمن خوفزدہ ہو کر کمرے کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد اس نے دروازے کو کنڈی لگائی اور چارپائی پر لیٹ کر چادر کو سر تک اوڑھ لیا۔ کمرے سے باہر مردوں کے چلنے پھرنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ پھر دروازہ دھڑ دھڑایا جانے لگا۔ جمن کا جسم بری طرح کانپنے لگا۔ اس کا سانس چادر کے نیچے رکنے لگا، لیکن اس نے چہرے کو چادر سے باہر نہیں نکالا۔ اچانک اسے کمرے میں کڑاہی میں کچھ جلنے کی بو محسوس ہوئی۔ اس نے چادر کو تھوڑا سا ہٹا کر کمرے میں نگاہ دوڑائی۔ کمرے کے درمیان میں جلتے ہوئے چولہے پر کڑاہی رکھی ہوئی تھی۔ کڑاہی تیل سے لبریز تھی۔ چولہے کے گرد سائرہ، نازو اور شازیہ آلتی پالتی مارے بیٹھی تھی۔ ان تینوں کی نگاہیں کڑاہی پر مرکوز تھیں۔ وہ جمن کے وجود سے غافل تھیں۔ پھر شازیہ کی آواز سنائی دی، میرے خیال میں تیل گرم ہو چکا ہے، اس مردود کو یہاں لے آؤ تاکہ آج کی رات ضیافت کا انتظام کیا جا سکے۔ سائرہ بولی، تم کڑاہی کی طرف توجہ دو، ہم اسے گھسیٹ کر یہاں لاتے ہیں۔ نمک اور مرچ کے ڈبے قریب رکھ لو تاکہ بعد میں دشواری پیش نہ آئے۔ جمن کو کمرے میں کسی مرد کے چیخنے چلانے کی آواز سنائی دی۔ آواز حیرت انگیز طور پر اس کی آواز سے ملتی جلتی تھی، جیسے انجانے میں وہ خود چیخنے چلانے لگا ہو۔ اس نے ہڑبڑا کر آواز کی سمت دیکھا۔ کمرے کے اندھیرے کونے کے پاس دونوں لڑکیاں کھڑی تھیں اور گھسیٹ کر کسی آدمی کو کمرے کے درمیان میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ سائرہ غصیلے لہجے میں کہہ رہی تھی، جمن، چیخنا چلانا بند کر دو اور خاموشی کے ساتھ اپنے انجام کو قبول کر لو، ورنہ تمہیں مزید سختیاں برداشت کرنا ہوں گی۔ مرد نے چیخنا چلانا بند کر دیا اور دونوں لڑکیاں اسے بازو کے پاس سے تھامے کمرے کے درمیان میں روشن چولہے کے پاس لے آئیں۔ اندھیرے میں چارپائی پر لیٹے ہوئے جمن نے اس آدمی کے سراپے کا جائزہ لیا۔ اسے اپنے سر پر پہاڑ ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ ہو بہو اس سے مشابہت رکھتا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ شیشے کے سامنے کھڑا ہو۔ سائرہ اور نازو نے اسے کڑاہی کے پاس لا کر بٹھا دیا اور اس کے ہاتھ اور پاؤں رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ کمرے میں ایک دفعہ پھر شازیہ کی آواز گونجی۔ جمن کا ہمشکل چولہے کے قریب لیٹا تھا۔ شازیہ کا ہاتھ مکمل رفتار کے ساتھ نیچے آیا۔ کمرہ انسانی چیخ سے گونج اٹھا۔ جمن نے بے اختیار اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ کمرے میں یکدم خاموشی طاری ہو گئی۔ اس نے آہستگی کے ساتھ آنکھ کھول کر چولہے کی طرف دیکھا۔ منظر دہشت ناک تھا۔ کمرے کا فرش خون کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس کے ہمشکل کا سر فٹ بال کی طرح کمرے میں لڑھکتا پھر رہا تھا اور لڑکیاں ہنستے ہوئے ایک زبان ہو کر کہہ رہی تھیں، ارے پکڑو، کہیں بھاگ نہ جائے۔ معاملہ جمن کی برداشت سے باہر ہونے لگا۔ اس نے گلا پھاڑ کر چیختے ہوئے چادر کو ایک طرف پھینکا اور کمرے سے باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ لڑکیوں نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی، لیکن اسے اپنے پیچھے ان کے قہقہوں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔
اس نے جھٹکے کے ساتھ کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ آسمان پر تارے چمک رہے تھے۔ قبرستان کی زمین خشک تھی، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہاں صدیوں سے بارش نہ ہوئی ہو۔ حالانکہ کچھ دیر پہلے جب اس نے کمرے کا رخ کیا تھا تب موسم کے تیور خطرناک تھے۔ وہ قبرستان سے باہر کی طرف بھاگنے لگا۔ مردوں نے دوبارہ قبروں سے نکلنا شروع کر دیا۔ وہ ہاتھ بڑھا کر اس کی ٹانگ کو پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ بندر کی طرح چھلانگیں لگاتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ پھر اس کا پاؤں کسی پتھر کے ساتھ ٹکرایا اور وہ منہ کے بل زمین پر گر گیا۔ اسے اپنے پیچھے شازیہ کی آواز سنائی دی، چلو جمن، اب قبر میں اتر جاؤ۔ کب تک دوسروں کے لیے قبریں کھودتے رہو گے؟ کچھ اپنے آرام کے متعلق بھی سوچو۔ جمن کو اپنے دماغ پر بوجھ محسوس ہوا اور سوچنے سمجھنے کی حس ختم ہونے لگی۔ وہ مشینی انداز میں اٹھ کھڑا ہوا اور سامنے کھلی ہوئی قبر میں اتر کر لحد میں لیٹ گیا۔ اسے اپنا دماغ پرسکون محسوس ہونے لگا۔ قبر میں مٹی گرنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے قبر بند ہو گئی۔ پھر اس کے گرد گھپ اندھیرا طاری ہو گیا۔ صبح سورج کے طلوع ہونے پر جب گاؤں والوں نے گھروں سے باہر کا رخ کیا تو انہوں نے جمن کو گاؤں کی گلیوں میں گھومتے ہوئے دیکھا۔ اس نے ہاتھوں میں کلہاڑی اور کدال پکڑی ہوئی تھی اور وہ گلیوں میں کھدائی کرتا پھر رہا تھا۔ لوگوں کے پوچھنے پر وہ سنجیدگی کے ساتھ انہیں بتاتا تھا کہ وہ جمن کے لیے قبر کھود رہا ہے، اسے یہیں کہیں دفن ہونا ہے، شاید شازیہ کے گھر کے پاس۔ پھر چیختے چلاتے ہوئے اندیکھی مخلوق کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا۔ وہ گلا پھاڑ کر چیختا چلاتا تھا، شازیہ، سائرہ، میری بات سنو، میں جمن کی قبر کھود رہا ہوں، تم اس کے سری پائے تیار کرنے کی کوشش نہیں کرنا۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ جمن اب ایسے گناہ کے متعلق سوچے گا بھی نہیں۔ اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے گاؤں والوں کی آنکھوں میں افسوس کی پرچھائیاں ابھرنے لگتی۔ وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ یہ سب اس کے اپنے اعمالوں کا نتیجہ تھا، لیکن آئینے کا دوسرا رخ دیکھنا ان کے اختیار سے باہر تھا، اس لیے وہ افسوس کرتے ہوئے اپنے کاموں کی طرف چل دیتے۔